نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کی شخصیت کے بارے میں ہم ان کی سوانح حیات کو سمجھیں گے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی سوانح حیات کو پڑھنے کا اور سمجھنے کا موقع دے رہا ہے۔ آپ شریعت اور طریقت کے بڑے بزرگ گزرے، آپ تبع تابعین بزرگ ہے، امام طریقت، امام اہل سنت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا نام یوں تو نعمان ہے، لیکن آپ پورے عالم میں حضرت ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ نے دین تاریخ میں ایک ایسی روشنی عطا کر دی ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو آگے بڑھا کر ہر ایک کے دلوں میں بسا دیے۔ آپ سے کئی بڑے بزرگ، کئی بڑے طریقت کے بزرگ، کئی بڑے شریعت کے ائمہ گزرے، آپ کے یہاں سے رہبری پائے۔ ہمیشہ دنیا سے الگ رہ کر، یعنی خود کو ہمیشہ اپنے الگ رکھتے تھے، اکیلا پن آپ اکیلے پن میں رہتے تھے، کسی کو، یا یوں کہوں کہ گوشہ نشینی میں آپ زیادہ پسند کرتے تھے۔ لیکن ایک دن آپ نے خواب دیکھا، اور اس خواب کی تعبیر یوں ہوئی، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ جمع کر کے لوگوں تک پہنچائیں گے، جو کہ معتبر اور مانی ہوئی حدیثیں مانی جائے گی۔ پھر آپ نے ایک روز پھر سے خواب دیکھا، جس خواب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو میری سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، تو آپ دنیا سے کونا کشی نہ کریں، بلکہ ہر خاص و عام تک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو پہنچائیں، یعنی میری سنتوں کو پہنچائیں۔ کیونکہ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ آپ بہت بڑے بڑے مشائقین کے استاد ہیں، جن میں سے چند نام میں عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم، فضیل بن ایاز، ایسے کئی بڑے مشائقین کے آپ استاد ہیں۔ بڑا مسئلہ آپ کے سامنے کچھ عورتوں نے لے کر آئے، جس میں سے کچھ عورتوں نے کہا کہ جب آدمیوں کو 4 شادی جائز ہے تو عورتوں کو کم سے کم 2 شادی تو جائز ہونی چاہیے، یعنی جب آدمی 4 نکاح کر سکتا ہے تو عورتوں کے ساتھ ناانصافی کیوں؟ وہ لوگوں نے 2 نکاح تو کرنا چاہیے، ایک عورت نے 2 آدمی رکھنے چاہیے۔ اب یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ تھا، 4 آدمی تو رکھ سکتا ہے، اب عورت کیسے رکھے؟ تو اب یہ مسئلے میں آپ پریشان ہو گئے۔ حضرت ابو حنیفہ اپنے گھر گئے، کہا کہ میں اس کا جواب تھوڑے دیر میں دیتا ہوں، اور آپ گھر چلے گئے۔ آپ جب گھر گئے تو آپ کی بیٹی آپ کو دیکھی اور کہنے لگی کہ کیا بات ہے ابا جان، آپ تھوڑے سے غمگین لگ رہے ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں تھوڑا سا پریشان ہوں، کیونکہ کچھ عورتوں نے ایسا سوال رکھ دیے جس کا جواب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو آپ کی بیٹی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کا جواب میں دیتی ہوں۔ آپ ایک کام کریں، جن عورتوں نے آپ سے سوال پوچھا ہے ان کو بلا لیں۔ آپ نے تمام جن عورتوں نے یہ سوال کیے تھے ان عورتوں کو بلا لیے۔ آپ کی بیٹی نے ان عورتوں کے سامنے ایک ایک پیالہ ان کے سامنے رکھ دیے اور کہا کہ آپ اپنا اپنا دودھ اس پیالے میں نکالو۔ تھوڑے دیر کے بعد میں ایک بڑا پیالہ
آپ کی بیٹی نے سب عورتوں کے سامنے رکھے اور بولے کہ اب آپ کے جو پیالے میں دودھ ہے وہ تھوڑا تھوڑا دودھ اس پیالے میں سب لوگ ملا دے، یعنی ایک پیالے میں آپ سب کا تھوڑا تھوڑا دودھ ملا دیجیے۔ ملا دیا گیا، اور پھر آپ نے کہا کہ اب مجھے یہ بتاؤ اس دودھ میں سے، یعنی جو بڑے پیالے میں جو دودھ جمع کیا گیا سب کا، اس میں سے کس کا دودھ کون سا ہے وہ بتائے۔ مسئلے کا حل دیکھیے کس طریقے سے نکالا جا رہا ہے۔ جو سوال پوچھا گیا کہ عورتوں نے 2 نکاح کرنا چاہیے، یعنی دو آدمی تو رکھ سکتے ہیں نا، تب بیٹی جواب کس طریقے سے دے رہی ہے، معمولی تھوڑی نا ہے، حضرت ابو حنیفہ کی بیٹی ہے۔ اب وہ حل بتا رہی ہے بیٹی، سب عورتوں کو جواب دیا جا رہا ہے۔ اب سب عورتیں پریشان ہو گئی، بولے رے کیسے پتا چلے گا کہ اس میں سے کس کا دودھ کون سا ہے؟ تو بولے کیوں، کیسے نہیں پتا چلے گا؟ بولے رے کیونکہ سبھی کا دودھ ملایا گیا ہے نا، تو کیسے پتا چلے گا کہ اس میں کس کا دودھ کون سا ہے؟ تو آپ کی بیٹی نے فرمایا ساری عورتوں سے اسی طریقے سے اگر آپ کو اولاد ہوگی، آپ نے اگر دو شوہر رکھے، 2 آدمیوں سے آپ نے نکاح کیے، آپ کو اگر اولاد ہوگی تو کیسے پتا چلے گا کہ کس سے شوہر، کون سے شوہر سے ہوئی ہے؟ کیسے پتا چلے گا اس کا باپ کون ہے؟ اسی لیے عورتوں کے لیے ایک ہی نکاح درست ہے، لیکن اگر آدمی 4 نکاح کرتا ہے تو وہ آدمی کا پتہ چلتا ہے نا کہ ایک ہی آدمی تو ایک ہی، عورت 4 ہے نا، اس سے پتہ چل جائے گا کہ اس کا باپ کون ہے۔ لیکن اگر عورت نے 2 نکاح کر لی تو پتہ کیسے چلے گا؟ تو کتنی سمجھداری سے آپ نے اس سوال کا جواب دیے۔ اس طریقے کے بھی مسائل ہمارے مشائقین کے بیچ میں آئے، اور ماشاء اللہ سبحان اللہ ہمارے مشائقینوں نے، ہمارے بزرگوں نے اس طریقے سے آسان طریقے سے ایسے سوالوں کے جوابات دے دیے، اور ہمارے لیے اتنی زبردست رہبری ہو گئی کہ ہمیں اب کسی بھی چیز کی پریشانی نہیں ہوتی۔ یعنی ان کے بزرگوں کی سوانح حیات کو پڑھ لیا جائے، ان کی کتابات کو پڑھ لیا جائے، تھوڑا سمجھ لیا جائے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ سوالوں کے جواب کس طریقے سے دیا جاتے ہیں۔ یعنی آپ کے سامنے اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو کس طریقے سے اس کو حل کرنا ہے۔ ایک وقت حضرت ابو حنیفہ مدینہ منورہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر پہنچے اور آپ نے سلام عرض کیا۔ آپ نے کہا السلام علیکم یا سید المرسلین، تو اب جواب آیا آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور سے جواب آیا وعلیکم السلام یا امام المسلمین، یعنی مسلمانوں کے امام کہا جا رہا ہے آپ کو، اور بول کون رہا ہے؟ یہ بھی غور و فکر کی بات ہے نا، جواب آ رہا ہے آپ کو روضہ انور سے، تو آپ کا مقام کیا ہوگا آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ ابو حنیفہ کا مقام کیا ہے اس سے اندازہ لگائیں۔ ایمان کے تعلق سے حضرت ابو حنیفہ فرماتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و اعمال بالارکان، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور تمام اعضاؤں کے ساتھ عمل ہی ایمان ہے۔ یعنی ایمان بول دینے کا نام نہیں ہے، بول دیے لا الہ الا اللہ بول دیے، نہیں نہیں، جو تم بول رہے ہو اس کو دل سے، اس پہ دل سے عمل ہونا چاہیے، اس پہ دل پہ تمہارا یقین ہونا چاہیے۔ جو تم بول رہے ہو وہ دل سے یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یعنی تمہارے پورا بولنا نہیں ہے، اس پہ تمہارے کو یقین کرنا ہے۔ اچھا پھر یقین نہیں ہے، صرف یقین نہیں کرنا ہے، تم کو اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ جب تم بولو گے، یقین کر لو گے اور اس پہ عمل کرو گے تو تمہارا ایمان درست ہوگا۔ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے، سمجھیے اس بات کو، ایمان کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا یا رسول اللہ، روز قیامت کے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں، یعنی آپ مجھے کہاں ملیں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حنیفہ کے علم کے نیچے، یعنی جھنڈے کے پاس۔ یعنی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ابو حنیفہ کا مقام کیا ہے، کیوں؟
یہ مقام آپ کو کیوں مل رہا ہے؟ یہ مقام آپ کے یہ درجات آپ کو کیوں مل رہا ہے؟ کیونکہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کر رہے ہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے بڑی بے پناہ محبت کرتے ہیں کہ کہاں ملیں گے جو سنتوں کو زندہ کر رہا ہے، جو میری باتوں کو زندہ کر رہا ہے، جو میرا پیغام لوگوں تک پہنچا رہا ہے. حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ملک شام میں ایک مسجد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک کے پاس، یعنی ایک مسجد جو ملک شام میں ہے، جو بالکل حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک کے پاس آپ تشریف فرما تھے. وہاں پہ حضرت داتا گنج بخش حجویری بالکل بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک کے پاس میں آپ آرام فرما رہے تھے. آپ نے دیکھا، آپ خواب دیکھ رہے ابھی حضرت داتا گنج بخش حجویری، آپ نے خواب دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں داتا گنج بخش حجویری ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ باب شیبہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما رہے ہیں ایک بچے کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے، یعنی ایک بچے کو لپیٹے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے. ایسا داتا گنج بخش حجویری نے دیکھے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اندر آتے دیکھے، ویسے ہی داتا گنج بخش حجویری دوڑے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اور قدم بوسی کیے. اور آپ ایک دم حیرت میں تھے کہ یہ کون سا بچہ ہے جس کو گود میں لے کر، آغوش میں لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے آ رہے ہیں. اب جیسی داتا گنج بخش حجویری کے چہرے پہ وہ پتہ چل رہا تھا نا کہ آپ کچھ سوچ رہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کون سے بچے کو لے کر آغوش میں اندر داخل ہو رہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت داتا گنج بخش حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ تمہارے ہی امام ہے، یہ تمہارے امام ہے جس کو میں لا رہا ہوں، یہ حضرت ابو حنیفہ ہے. ایک روز حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بازار سے گزر رہے تھے کہ بازار سے جاتے وقت دھول مٹی آپ کے کپڑے پہ لگ گئی. جیسی آپ کی دھول مٹی آپ کے کپڑوں پہ لگی، آپ ندی کے کنارے گئے اور اپنے کپڑوں کو پانی سے دھو کر صاف کر لیے. ایک شخص نے آپ کو دیکھا اور فرمایا کہ آپ کے نزدیک یعنی ابو حنیفہ کے نزدیک اتنی تو دھول مٹی پاکی میں شمار ہوتی ہے، یعنی ناپاکی اتنی سے میں ناپاکی نہیں ہوتی، یہ تو پاکی میں شمار ہوتی ہے، تو آپ نے کپڑا کیوں دھوئے؟ یعنی آپ سمجھ رہے بات کو کہ حضرت ابو حنیفہ کے نزدیک تھوڑی بہت اگر گندگی لگ جائے تو اس کو دھو کے پاک کر لیا جاتا ہے، وہ ناپاکی جائز ہے، آپ فرما رہے ہیں نا. تو جب آپ کے نزدیک یہ جائز ہے تو آپ دھو کیوں رہے ہو کپڑے کو؟ یعنی تھوڑی بہت اگر ناپاکی لگی ہے تو وہ جائز ہے آپ کہہ رہے ہو، تو پھر آپ دھو کیوں رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرا فتویٰ ہے. سمجھنے کی بات ہے، وہ فتویٰ ہے اور یہ جو میں دھو رہا ہوں یہ تقویٰ ہے. وہ فتویٰ ہے لیکن یہ تقویٰ ہے. تو پتا چلا تقوی کی اہمیت کیا ہے. سمجھے؟ آج ہم سب حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں میں سے ہے. ہم حنفی لوگ ہیں، اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، اور ہمارے لیے یعنی حضرت کے بارے میں بولنے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی وقت لگ جائے گا. آپ کے پھر بھی آپ کے حقیقت میں اس چیز کو بیان ہی نہیں کر پائیں گے ہم لوگ جو حضرت حقیقت میں تھے. یعنی اتنا مقام اتنی بلندیوں پہ ہے کہ کوئی آپ کے بارے میں بتا نہیں سکتا. آپ وہ مقام رکھتے تھے، آپ وہ درجات پہ ہے، اور آپ نے اپنی پوری زندگی بالکل سادگی سے گزارے، تقوی اور پرہیزگاری سے گزارے. جب تک آپ رہے لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ چلنے اور چلنے کے لیے ہدایت کی باتیں کرتے رہے. آپ کے اس دنیا فانی سے جانے کے بعد میں بھی ایک عالم آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر رہا ہے، آپ کی بتائے ہوئے راستے پہ چل رہا ہے. کیا مقام آپ کے تقوی کا ہوگا، کیا مقام آپ کے علم کا ہوگا، کیا مقام آپ کا ہوگا، اس کا ہم کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے. ہاں، لیکن جو چند باتیں، چند واقعات جو ہم لوگوں نے، مطلب ایک سمندر ہے وہ،
بس کوشش یہ کی ہے کہ وہ سمندر میں سے تھوڑا سا قطرہ ہم نے نکال لیے، تاکہ ہم ہم بھی کوشش کریں کہ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے تھے، کیا کرتے تھے، اپنی حیات طیبہ میں، حیات زندگی میں آپ کیا کیے. بس اس کوشش کو سمجھنے کی ہم نے کوشش کی ہے، بس یہ بول سکتا ہوں. ہم میں وہ بات نہیں کہ ہم ان کے بارے میں کچھ بول سکے، لیکن کوشش کی ہے. ہمارے امام ہے وہ، تو اپنے امام کے بارے میں بتانے کی ادنا سی ایک کوشش تھی میری، جو میں نے، یوں تو میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے حق ادا کر دیا، ہاں لیکن کوشش کیا میں نے ان کے بارے میں بتانے کی. اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں، ہمارے سلسلے کے بزرگوں کے صدقے میں حضرت ابو حنیفہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.